بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فیضان بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہزارہ سے متعلق عام جو خبریں ہیں ان پہ تبصرے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے پاس جو آج کی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اے ڈی لوکل گورنمنٹ جو ہیں افسران، ان پہ رشوت کا الزام لگا ہے اور اینٹی کرپشن نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے اسی خبر پہ ہم تبصرہ کے لیے شیرافضل صاحب کی طرف آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ پورا معاملہ کیا تھا اور اس میں جو انصر خان کو گرفتار کیا گیا، کیا یہ صرف اسی ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے یا اور بھی ادارے جو ہیں ان میں بھی کرپشن ہوتی ہے؟ جی شیرافضل صاحب۔ بہت شکریہ۔ آج بڑی اہم خبر ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے، مگر اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو ہمیں اس خبر کے پیچھے جا کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ خبر، یہ جو انصر خان گرفتار ہوئے ہیں یہ کرپشن کی وجہ سے گرفتار ہوئے یا اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ ہے۔ عموماً تھوڑا سا میں اینٹی کرپشن کے ڈومین پہ بات کروں گا کہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ادارہ ہے جو سرکاری محکموں میں جب بھی کوئی بدعنوانی ہوتی ہے، مالی بے ضابطگی ہوتی ہے تو اس حوالے سے اس ادارے کا ڈومین ہے کہ وہ وہاں پہ بے ضابطگیوں کے خلاف جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے۔ مگر جو پبلک پرسیپشن اس اینٹی کرپشن محکمے کے بارے میں بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں عموماً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پبلک کی آواز ہوتی ہے وہی اصل حقیقت ہوتی ہے۔ تو آپ پبلک میں جو اس کی پرسیپشن بنی ہے وہ اینٹی کرپشن کو انٹی کرپشن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محکمہ بھی کرپشن میں کمی کے بجائے اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ سے ڈسکس کر لوں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پہ جو جوابدہی کے ادارے ہیں ان کے اندر جب تک شفافیت نہیں آئے گی یا وہ دوسرے اداروں پہ چیک نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک جو ہے یہ کرپشن کا جو سلسلہ ہے یہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا رہے گا۔ یہ اچھی بات ہے کہ جس بندے کی جو ٹھیکیدار ہے نیاز بالاکوٹ کا، اس کی درخواست پہ اس کے خلاف چھاپا مارا گیا، مجسٹریٹ سے جو ہے نا وہ آرڈر بھی لیے گئے۔ مگر کیا یہ صرف کرپشن کا معاملہ ہے؟ مگر میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اینٹی کرپشن کہیں پہ چھاپا مارتی ہے تو اس کے پیچھے بڑی ایک لمبی سٹوری ہوتی ہے۔ یہ صرف کرپشن کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ بعض دفعہ بارگیننگ کا معاملہ ہوتا ہے جہاں پہ بارگیننگ جو ہے نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو ہے یہ والی کارروائی ڈالی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ چونکہ یہ آپ اگر پبلک پرسیپشن دیکھیں تو آپ کو جو محکمہ جس محکمے کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اے ڈی لوکل گورنمنٹ، اس کا تو کسی جگہ نام ہی نہیں آتا کہ یہ کرپشن کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کرپشن کرتے نہیں ہیں، کرپشن یہ کرتے ہیں مگر ان کی کرپشن کا جو لیول ہے وہ بہت مائکرو ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے مہان بیٹھے ہوئے ہیں کرپشن کے جو کرپشن کرتے ہیں، جن کا آپ کسی لائی اڈا سے گزرتے ہوئے کسی ڈرائیور سے پوچھ لیں، کسی منشی سے پوچھ لیں، کسی عام مزدور سے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے۔ ان اداروں کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے فیکٹس اپنا حصہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ہے، یہ آپ کا ہے۔ تو جہاں پہ یہ جو معاملہ چلتا ہے جب بھی کوئی اینٹی کرپشن کی کارروائی ہوتی ہے یہ یہیں تک ہوتی ہے، پھر اخبارات والوں کو بتا دیا جاتا ہے، جتنے بھی صحافی ہیں ان کو میسج کر کے فوٹو بھیج کے چونکہ اس کو زیادہ وہ کیا جائے تاکہ اس کا میڈیا ٹرائل بھی کیا جاتا ہے۔ اگلی دفعہ وہ بندہ کم از کم بارگیننگ کرنے میں جو ہے نا وہ لے تو لال سے کام نہ لے، اس کو اگر 20,000 بتایا جائے تو وہ 25,000 نکال کے دے، ساتھ دودھ پتی چائے بھی پلائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیں، ہم نے جب سے اسٹوڈیو سٹارٹ کیا آپ پٹواریوں کو دیکھ لیں، پٹواریوں کے بارے میں دن کو ہمارے پاس آفس میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ بالکل، آج میرے پاس 2 لوگ آئے، 2 دن پہلے وہ بندہ آیا، اس نے کہا جی مجھے ڈومیسائل بنا کے نہیں دے رہے۔ اچھا، میں ایک کیس جو ہے وہ لے کے گیا ڈی سی آفس میں، ایک پٹواری نے 72 لاکھ روپے کی جو ہے نا وہ بے ضابطگی کی ہوئی تھی، بندے کے ساتھ فراڈ کیا ہوا تھا کہ اس کا جیلی انتقال کر دیا۔ بالکل، کل ایک بندہ جو ہمارے پاس آیا تھا اس نے تو یہ بھی کہا کہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے۔ آپ نے جب ان سے بات کی تو یہ تھا کہ آپ نے انہیں پراپر گائیڈ کیا ہے کہ بھائی اس طرح سے یہ۔ اب اس کو دیکھیں کہ اس بندے کا بھائی جو ہے فوت ہو گیا ہے، اب اس کی کراچی میں وہ ملازمت کرتا تھا، وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ گوشوارے اور ایئر شپ سرٹیفکیٹ چاہیے تھا۔ اب وہ 16 دنوں سے مسلسل چکر لگا رہے ہیں، اس کو ایئر شپ سرٹیفکیٹ نہیں بنا کے دے رہے۔ اب وہ بیچارہ تنگ آ کے جو بوڑی سے میرے پاس آیا، پھر میں نے ان کو کال کیے، پھر پٹواری صاحب نے اس کو کیا کیا، اس کو جو میٹر تیار کر کے دیا کہ جی آپ ڈی سی صاحب سے یہ لکھوا کے لائیں، اس کو جو ہے نا وہ ترک سکونت سرٹیفکیٹ کے لیے جو ہے اپلیکیشن تیار کر کے دے دی۔ بالکل، آپ کا بھائی ادھر بھی مار گیا، ادھر سے بھی آپ ادھر سے اس کو فارغ کرنے کا پروگرام ہے کہ یہ نہیں مانسہرہ میں اس کا جو ہے نا ترک سکونت کر گیا، بندہ مر گیا ہے، اس کو ترک سکونت کا سرٹیفکیٹ کراچی کے لیے چاہیے، قبر کے لیے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جی یہ تو پٹواریوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب ہمارا یہ جو ضلعی انتظامیہ ہے، پہلے تو ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اسسٹنٹ کمشنروں کی اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنروں کی ایک لائن ہوتی ہے۔ یہ جو پروونشل مینجمنٹ کیڈر کے جو لوگ آ رہے ہیں
اب ان کو ویسے بھی پٹوار مینجمنٹ سروس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ پٹواریوں کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. آج کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سکول کے باہر بچے جو ہے مانسہرہ کے ایک سکول ہے, وہ دن بھر کھڑے رہیں کہ پٹواری آئے گا تو کورونا کی وجہ سے وہ سکول بند تھا, وہ کھولے گا, وہ اساتذہ بھی, چوکیدار بھی اور بچے بھی جو ہے نا وہ 11 بجے تک سکول کے باہر کھڑے رہیں. پٹواری صاحب آئیں گے, اب سکول بھی پٹواری صاحب کھولیں گے. اب پٹواری صاحب کو اتنا اختیار دے دیا ہے. دوسری طرف جو ان کے اوپر وہ بیچاری جو نئی اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر آتی ہیں, وہ جا کے ان کی لال بک چیک کرتی ہیں اور پاس بیٹھ کے فوٹو نکال کے وہ جو ہے نا اپنی وہ صوبے کو بھیج دیتی ہیں, جو کام ہو گیا چیف سیکرٹری صاحب کو بھیج دیتی ہیں کہ جی ہم نے وزٹ کیا, جی فلانے پٹوار خانے کا وزٹ کیا, اور وہیں پہ بٹھا کے ان کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ معاملہ جو ہے یہ کرپشن کا معاملہ نہیں. یہ آپ دیکھیں یہ کچھ دنوں پہلے جو آڈیو لیک ہوئی تھی جو پاک PWD کے جو ایس ڈی او تھے جو بعد میں جن کو ایکسچینج بنا دیا تھا, اب انہوں نے سب کو بتایا کہ جی صالح محمد خان صاحب نے اتنے پیسے لیے ہیں, علی خان جدون نے اتنے لیے ہیں. اب وہ اپنی زبانی بتا رہا ہے. بالکل. اب اس پہ کون سے محکمے نے کارروائی کی, چونکہ ان کا اب ایک بندہ اگر 10 لاکھ کسی کو رشوت دے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اکیلا تو نہیں دے رہا نا. یہی بات ہے. وہ سارے محکموں کو جو وہ کر رہے ہیں, یہاں پہ جب بھی کارروائی ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارا ذاتی جو ایکسپیرینس ہے, جو تجربہ ہے, اس کے پیچھے بارگیننگ نہ ہونا ہوتا ہے. باقی کرپشن جو ہے اب ٹی ایم ایم سرے عام پیسے مانگتے ہیں لوگوں سے. ٹی ایم ایم وہاں پہ مشہور ہے کہ یہ 11 ٹیبلیں وہاں سے گزارنی ہوتی ہیں. آپ یہاں پہ ٹی ایم ایم ذرا کسی سرکاری عمارت کا نقشہ بنا کے دیکھیں نا, انہوں نے ریٹ رکھے ہوئے ہیں 1 لاکھ روپے سے لے کے 5 لاکھ روپے تک. آپ یہ لاری اڈا کے یہ جو ریڈی والے ہیں, ان کے پاس جو رسیدیں دی ہوئی ہیں جو ریڈی کھڑی کرنے کے لیے, ان کا بھی 50 روپے اور 100 روپے کی جیلی اور 2 نمبر رسیدیں بنائی ہوئی ہیں. آج تک کسی محکمے نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے. تو جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو اے ڈی صاحب کو چھاپا مار کے گرفتار کیا گیا ہے, یہ معاملہ کرپشن کا نہیں ہے, معاملہ جو ہے نا یہ کرپشن کا ہے کہ اس میں بارگیننگ چٹنی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو دوسری خبر ہے وہ ہے کہ ریٹائر جو پولیس والے ہیں انہوں نے ایک یونین بنائی ہے اپنے لیے. اب دیکھیں حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ جو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے, جب محکمے میں ہے تو تب تک تو ٹھیک ہے, جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یونین بنانی پڑتی ہے, اور وہ بھی پولیس والوں کو. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں آپ, بڑا عجیب سا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بیوروکریسی کے لوگ جو ہے نا وہ ایسوسیشنیں بنا رہے ہیں, اور اس میں ریٹائر پولیس افسران میں ایس پی اور DIG لیول کے لوگ ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ اس دن DPO صاحب کے آفس میں DPO صاحب نے نذرانہ دیا ہے اپنے آفس میں, اور ان کو ہار ڈالے ہیں. بھائی آپ نے اگر اپنے ہوتے ہوئے جب آپ انسپیکٹر تھے, جب آپ SHO تھے, جب آپ DSP تھے, جب آپ DPO تھے, جب آپ کسی جگہ تفتیشی آفیسر تھے, اگر آپ لوگوں نے سسٹم کے ذریعے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا, بالکل آپ تو چونکہ سسٹم جو ہے وہ آپ تھے نا, مثلا ایک SHO ہے وہ سسٹم ہے نا, کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں میں ہوں سب کچھ. جب آپ لوگوں کے پاس اتھارٹی تھی تو آپ لوگوں نے اس وقت اگر کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا, تو جب آپ کی جگہ آپ ریپلیس ہوئے, آپ ظاہر ہے آپ نے ریٹائر ہونا ہے, ایکسپائر ہونا ہے, تو آپ کی جگہ دوسرا بندہ آیا ہے تو اس نے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا, تو آپ کو یونین کی ضرورت نہ پڑتی. یونین تو بیچارہ کمزور آدمی بناتا ہے جس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی. تو یہ اب یونین ان کو اسی لیے بنانی پڑ رہی ہے کہ انہوں نے نہ خود لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, اب سسٹم انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. مجھے کہتے ہیں نا انکویج کہ بھائی دنیا نے بدلے دنیا بھی مکتے. اب جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے روپ پیٹ رہے تھے, جی پولیس جو ہے اس کے کام نہیں ہوتے, جی محکموں میں پھنسے ہوتے ہیں. بھائی اس سسٹم کو آپ لوگوں نے ٹھیک کیا ہوتا, بھائی اس کے مقابلے میں نادرہ کے ملازمین کیوں یونین نہیں بنا رہے, پاسپورٹ کے ملازمین کیوں یونین نہیں بنا رہے, یا جو محکمے ٹھیک کام کر رہے ہیں ان کے ملازمین یونین کیوں نہیں بنا. بھائی آپ جو ہے آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. سسٹم جو ہے وہ بنتے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, لوگوں کے راستوں میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے پیدا نہیں بنائے جاتے. تو اگر ان لوگوں نے اگر اپنے ہوتے ہوئے جب یہ مختلف عہدوں پہ فائز تھے, انہوں نے لوگوں کو سہولیات دی ہوتی, لوگوں کے ساتھ اچھائی کی ہوتی, قانون کے مطابق یہ چلے ہوتے, قانون کے مطابق کام کرنے کے لیے کسی یونین کی ضرورت نہیں پڑتی. یونین کی ضرورت جو ہے نا وہ مافیاز کو پڑتی ہے, جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی قانون اپنا راستہ نہیں بنا رہا, تو پھر وہاں پہ جو ہے نا یونین ظاہر ہے یونین کے ذریعے پھر آپ نے ایک پریشر ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ پریشر جو ہے اب دیکھیں کہ وہ سرکاری ملازمین ہیں, وہ پینشن لے رہے ہیں اور محکمے کے اندر سے ریٹائر ہوئے, ان کو کتنا عرصہ ہوا ہوگا. اب 2-4 لوگ تو تھے جو پچھلے سال ریٹائر ہوئے ہیں. اب بندہ جو ہے وہ SP ہے, تو وہاں پہ SHO صاحب جو ہے کانسٹیبل اس کو سلوٹ مار رہا ہے, مگر جیسے ہی وہ ریٹائر ہو کے گھر کو جاتا ہے تو واپس اس کا سلام بھی, یہی بات جو سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس محکمے میں رہتے ہوئے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا. وہ کہتے ہیں کہ جو سب ہوگا ویسا کاٹو گے, اب یہ کاٹ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یونین بنانے کی یہی وجہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس جو تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئے روز جو چوریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کل کی خبر ہے کہ 11 دکانیں جو ہیں وہ ڈوڈیال میں لوٹی گئی ہیں, اور
2 دن پہلے کی خبر ہے کہ یہ جو مانسہرہ بائی پاس پہ ہے 4 دکانیں وہاں پہ لوٹی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم جبڑ دیولی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو مال مویشی ہیں وہ لوٹے گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ یہ ابھی جو SHOs وغیرہ کے تبادلے بھی ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اتنی زیادہ چوریاں اور یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں آپ نے وہ دوسری خبر بھی پولیس کے متعلق ہی لے آئے، چونکہ جو ہے یہ بھی پولیس سے ہی پھر پولیس کی کارکردگی کی بات آ جاتی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کرنا وہ پولیس کی ذمہ داری ہے. لوگوں کی جان و مال کو تحفظ دینا پولیس کی ذمہ داری ہے. پولیس فورس بنیادی طور پہ جو ہے وہ ڈیزائن اس لیے کی گئی کہ لوگوں کی حفاظت کرے، ان کی جان و مال کی حفاظت کرے. مگر یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ پولیس جو ہے پہلے انہوں نے جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت سارے ہوٹل اور دکانوں کو نوٹس دیا کہ بھائی آپ اپنے اپنے چوکیدار رکھیں. اب وہ لوگ جو ہے وہ چوکیدار بھی رکھ رہے ہیں، چوکیداروں کو بھی تنخواہیں دے رہے ہیں، پھر اپنے ٹیکسز کے پیسوں سے. ظاہر ہے پولیس کی تنخواہیں بھی تو پبلک منی سے آ رہی ہیں نا، پبلک اس کے ٹیکسز کے پیسوں سے آ رہی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ چوکیدار جب کسی جگہ میں بعض دفعہ کسی جگہ چوکیدار جو ہے ملی بھگت کر لیتے ہیں، کسی جگہ میں پولیس والے مل جاتے ہیں. تو یہ چوریوں کا سلسلہ، خاص کر کے مویشیوں کا سلسلہ، مویشی جو چوری کرنے کا سلسلہ کے اندر، تناول کے اندر اور اس ایریے میں بہت زیادہ ہے. اس میں بہت بڑے مافیاز کام کر رہے ہیں. اب میں آپ کو 1 ہفتہ پہلے کی بات بتاؤں کہ پنجاب سے کچھ 3, 4 یا 5 درجن کے قریب بھینسیں جو ہے وہ چوری ہوئی ہیں. تقریباً 60 کے قریب بھینسیں وہ مانسہرہ میں لا کے ذبح کی گئی. یہاں سے جو کسائی تھے وہ پکڑے گئے اور انہوں نے سنا ہے کہ بھائی 12 لاکھ روپے میں سودا کیا ہے پولیس کے ساتھ. 12 لاکھ روپے میں سودا کیا ہے. 60 بھینسیں لا کے یہاں پہ ذبح کر دیں اور وہاں سے پنجاب پولیس آئی ہے، پھر ان کے خلاف FIR ہوئی ہے. اب 60 بھینسیں ذبح ہو گئی تو 12 لاکھ روپے میں اب انہوں نے اس کے سارے جرائم کو دھونا ہے کہ بھائی یہاں پہ اب جو بھینسیں آ کے یہاں پہ ذبح ہوئی ان کی کوئی رسید تو نہیں ہے. بالکل. اب پولیس وہاں پہ لکھ کے دے دے گی جی تفتیش کی، ہم نے مارا جی، بندہ قبول کر گیا جی اس نے کیا، مگر کورٹ میں تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. وہ بولیں گے نہیں جی پولیس نے ہمیں تشدد کر کے جو ہے نا قبول کروائے. تو اس کا کوئی جوڈیشل جو ایویڈنس ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گے، اس میں جو ٹھیک طریقے سے اس کی پروسیکیوشن نہیں ہوگی. آخر میں کورٹ میں جا کے یا تو پہلے وہ لوگ دیکھیں گے، وکیل انہیں مشورہ دے گا آپ کا کیس کمزور ہے جی آپ رضی نامہ کر لیں. اگر وکیل کے مشورے پہ وہ نہ چلے تو وہ پھر وکیل کے بعد جو ہے پھر ایک دوسرا مشورہ بھی چلتا ہے کہ جی آپ اگر یہاں پہ 10 لاکھ دینے ہیں تو 15 لاکھ دے دیں، ادھر سے کام ختم ہو جائے گا. تو وہاں سے کام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو چوریوں کا سلسلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہم اپنی قانون کی پاسداری سے، قانون کی عملداری سے ہم روک سکتے ہیں. پولیس کے محکمے کو ٹھیک کرنے سے روک سکتے ہیں. اگر یہاں پہ جو ہماری پولیس فورس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ سیکیورٹی ہے اس حوالے سے اگر وہ ٹھیک طریقے سے اپنا کردار ادا کرے اور وہ جن تھانوں کی حدود میں یہ چوریاں ہو رہی ہیں ان چوروں کی اس حوالے سے DP آفس میں ان کی پورا ڈیٹا ہو اور سوشل آڈٹ کیا جائے. جو لوگ کسائیوں کے اوپر جا کے بھینسیں فروخت کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی چوری ہو رہی ہے کباڑیوں کے پاس بیچتے ہیں. اگر دیکھا جائے نا سر کہ جو بھی ایک SHO اگر جس علاقے پہ ہے تو وہ اس علاقے میں کچھ عرصہ گزارتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس علاقے کی جو سائیکی ہے اس کو سمجھ جائے، ٹھیک ہے سب کچھ کر دے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس علاقے کو چلائے. مطلب اس میں اگر چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں اس کو کام کرے. لیکن جہاں پہ کچھ اس طرح کی وارداتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہاں سے SHO کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ SHO جب اس علاقے کے ساری چیزوں کو سمجھ جاتا ہے وہاں سے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اسی علاقے میں رہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جہاں پہ بھی چوریاں ہوتی ہیں وہ ایک ہمارے پہلے یہاں سے SP گزر کے گئے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جس علاقے میں چرس بکتی ہے اور چوری ہوتی ہے اور یہ چور کو اور چرس بیچنے والے کو پتہ نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی جرم ہوتا ہے. اگر موقع پہ پتہ نہیں چلتا تو اس کے گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر کم از کم اس علاقے کے SHO کو یا متعلقہ بیٹ آفیسر کو پتہ چل جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں. مثلا یہ چند لوگ ہوتے ہیں، سارا معاشرہ اٹھ کے تو چوریوں پہ نہیں لگتا نا. ٹھیک ہے. وہی لوگ ہوتے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کارٹل قائم کیا ہوتا ہے. چونکہ یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں، دیکھیں جو بھی وارداتیں ہوتی ہیں، جو بھی جرائم ہوتے ہیں اس کے کچھ بینیفیشریز ہوتے ہیں. ایک بینیفیشریز تو وہ ہوتے ہیں جو جرائم کرتے ہیں، دوسرے بینیفیشریز ہمارے محکمے ہوتے ہیں. اب پولیس کے بارے میں عموماً یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شریف آدمی سے ہمیں کیا فائدہ ہے. اب کوئی چور آئے گا، ڈاکو آئے گا، قاتل آئے گا تو ظاہر ہے وہ خرچہ بھی کرے گا. اب جس کا خون نکلا ہوا وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا نا، یہ جو لوٹا ہوا ہے. اب یہ دونوں اس سے نکالتے ہیں. یہ جس کہتے ہیں جس کا پہلے خون گرا ہے پہلے تو اس سے نکالو.
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے خون نکالا ہے وہ تو کدھر بھی نہیں جا سکتا، وہ ویسے بھی دیکھ اب یہ والا سلسلہ ختم ہو گیا اگر ٹھیک طریقے سے. پھر یہ جو ہے نا یہ اگر کہیں پہ چوری ہوئی ہے تو سمجھتے ہیں کہ جو اصل چور ہیں ان کے ساتھ چونکہ بارگیننگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی سابقہ چوریوں میں یا کسی اور کھاتے میں کوئی آیا ہوا ہے یا کسی نے اپنی رشتہ داری میں کسی کے اوپر شک و پہلے تو خود کہتے ہیں جی آپ کسی کا نام دے دیں نا، تو اصل چوروں کے ساتھ یہ معاملہ سیٹ کر لیتے ہیں. صاحب ہے آپ کی بیماری کیا ہے، بیماری پوچھ کے تو اس کے بعد پھر دوائی، تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو نامینیٹ کر کے اب وہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ بیچ میں سے اپنا معاملات ادھر بھی سیدھے کرتے ہیں، اس کو بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ تو بے گناہ ہیں مگر آپ کو تو انہوں نے نامزد کیا ہے جی، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اب بات تو یہ ٹھیک ہے، اب وہ لوگ تو نہیں سمجھتے کہ بھائی وہ پھر آپس میں لڑتے ہیں ہمیں بے گناہ وہ کر دیا. اب جو ہے نا وہ لوگوں کی دشمنیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے قتل و غارت بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے صدیوں تک لوگوں کی دشمنیاں چلی جاتی ہیں. جرائم اپنی جگہ رہتے ہیں. پولیس کا کام صرف جو ہے نا وہ جرائم کو کنٹرول کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جرائم کو جو ہے نا وہ جڑ سے اکھاڑنا، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جرائم ہونے سے روکنا بھی پولیس کا کام ہے. آپ پولیس رولز اٹھا کے دیکھیں، پولیس رولز میں یہ بات شامل ہے کہ بھائی آپ کا کام یہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی بندہ جرم کر کے چلے گیا ہے تو آپ نے جا کے جو ہے نا مجرم کو پکڑنے. آپ کا کام یہ بھی ہے کہ بھائی جرم ہونے نہ دیں. جرم ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں نا، بالکل. اب دیکھیں جہاں پہ چرس بک رہی ہے، اب پینے والے جو لوگ ہیں وہ تو موجود ہیں، جو لوگ سپلائی کر رہے ہیں، آپ اگر سپلائی والوں کو نہیں پکڑیں گے پینے والوں کو پکڑیں گے، پینے والوں کو پکڑ لیتے ہیں. اب یہ ایک بندے کو پکڑیں اگر جو چرس بیچ رہا ہے یا پاؤڈر بیچ رہا ہے یا ہیروئن بیچ رہا ہے، اس کی پوری جو چین ہے جہاں سے وہ لے کے آتے ہیں وہاں تک جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے. یہ تو ہاتھی کو ہرن بنا دیتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اگر وہاں تک ہم پہنچ گئے تو پھر تو یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ سسٹم کے بینیفیشریز ہیں، جب تک یہ سسٹم کے ساتھ ان کا جو ہے نا یہ جو بینیفیشری والا جو ریلیشن شپ ہے نا، جو رشتہ ہے یہ ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ چوریاں بھی رہیں گی اور اس وقت تک یہ ڈاکے بھی رہیں گے، اس وقت تک یہ جرم بھی ہوتے رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں. بہت شکریہ جناب. ناظرین آج کی جو خبریں تھیں ان پہ شیرافضل صاحب کا آپ نے تبصرہ سنا. کل پھر نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انسان اپنی اصل میں محض مادی وجود ہے جسے زندگی کا رشتہ نبھانے کے لیے اخلاقی وجود کی ضرورت رہتی ہے. مادی وجود اخلاقی وجود سے تبھی تبدیل ہو سکتا ہے جب درمیان میں کتاب ہو. زندگی کا حوالہ کتاب اور لکھے ہوئے حرف کے بغیر ممکن نہیں. سماج سادہ صفا ہے، یہاں ہر شخص اپنی مرضی کی تحریر رقم کر رہا ہے. رقم شدہ تحریر کے ایک ایک حرف کو جوڑ کر کتاب نگری مکمل ہوتی ہے. کتاب نگری میں ملاقات ہوگی کتاب اور صاحب کتاب سے.